الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم روزی یا رزق اس کا مطلب سمجھیں گے اور اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں برکت کیسے آئے گی اس کو سمجھیں گے۔ رزق یا روزی صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں روٹی، صحت، سکون، عزت اور حلال کمائی، یعنی جو چیز اللہ انسان کو دیتا ہے، جو اس کی زندگی کو چلاتی ہے، وہ سب رزق کے اندر آتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لو، صرف روزی مل جانا کافی نہیں ہوتا، روزی میں برکت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کم میں بھی خوش رہتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ کما کے بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ روزی کا کم یا زیادہ ہونا نہیں، اصل مسئلہ روزی میں برکت کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 5 ایسے عمل شیئر کروں گا جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزی میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے محنت پوری کرنا لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کے حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ ہم جو ہے اللہ پر پورا توکل کر کر انشاءاللہ روزی کے لیے تلاش کرنے گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی نوازیں۔ دوسرا عمل ہے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش۔ وضو صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باوضو رہتے تھے اور طہارت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ تو دوسرا عمل ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جہاں بھی ہم جائیں، جیسا ہمیں موقع ملے تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی جو ہے ہماری زندگی میں، ہماری روزی میں برکت آ جائے گی۔ تیسرا عمل نماز کی پابندی۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ تو رزق کا سسٹم کا حصہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جم جاؤ۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب بھی کوئی پریشانی آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لوٹتے۔ تو نماز ایسی چیز ہے اللہ اور اس کے بندوں کو جوڑ دیتی ہے، تو رزق کون سی بڑی بات ہوتی ہے۔ چوتھا عمل شکر گزاری۔ شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ جو ملا ہے اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے۔ اور آخری اور بہت پاورفل عمل 5واں صدقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو ٹچ کیے ہو اور آپ کو لگا ہو کہ قرآن اور سنت کے مطابق روزی میں واقعی برکت آ سکتی ہے، تو اس پر خود بھی عمل کریے
اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ ایک بار میں پھر سے سمجھاتا ہوں کہ 5 باتیں: پہلا عمل توکل، دوسرا باوضو رہنا، تیسرا نماز کی پابندی، چوتھا شکر، اور 5واں صدقہ۔ انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرنے لگیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ روزی اور برکت دونوں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے، اور ایسی سچی اور ریالٹی بیسڈ باتیں سننا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ایسا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گا جو ہماری زندگی کو پاورفل بنائے گا اور روزی میں اور زیادہ برکت کا سبب بنے گا۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔